محلے کی مسجد میں جاتے نہیں، مدینہ میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ جس قدر استاذ سے محبت ہوگی اور جتنا استاذ کا ادب ہوگا اسی قدر علم میں برکت ہوگی۔ یتیم وہ نہیں جس کا والد فوت ہو چکا ہو، حقیقی یتیم وہ ہے جو علم و ادب کی دولت سے محروم ہے۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ میرے ہاتھ میں جو قلم ہے استاذ محترم ہی کی عطا ہے۔ علم تیری نگرانی خود کرتا ہے، مال کی نگرانی تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، علم استعمال سے بڑھتا ہے اور مال گھٹتا ہے۔ دنیا میں ان ہی لوگوں کی عزت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے استاذ کا ادب کیا ہوتا ہے۔ خوش کلامی صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کا ڈر ہر قسم کے ڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ بے جا خرچ کرنے والوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت میں اور پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ان لوگوں کی بات زیادہ اثر کرتی ہے جن کے پاس نصیحت کرنے کے لیے خوبصورت الفاظ کے بجائے کردار ہوتا ہے۔ منافق دوست اور سایہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ مفاد پرست شخص منہ پر خوشامد کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے مذاق کرتے ہیں۔ تم اور آپ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی اور کو نہیں سناتے۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔